اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ تعالیٰ کا خوف کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر ایسی حالت ہونی چاہیے جس کا اظہار ہمارے اعمال پر ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہ کریں، شرک نہ کریں، بدعت نہ کریں، خرافات نہ کریں، گناہ نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عقاب دینے والا، عذاب دینے والا ہے۔ یہ ہے معنی خوف کا۔ یہ صرف نہیں کہ دل کے اندر خوف انسان گناہ بھی کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہوں، یہ ڈر نہیں ہے۔ ڈر وہ ہوگا کہ انسان جس ڈر کی وجہ سے گناہوں سے دور رہے، اللہ کی بات پر قائم رہے، توحید پر قائم رہے، گناہوں سے دور رہے، نافرمانیوں سے دور رہے، شرک بدعت و خرافات سے دور رہے۔ یہ اصل خوف اور ڈر ہے، اور یہی توحید ہے۔ خوف تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک خوف السر، دل میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یہ خوف صرف اللہ کے لیے خوف سر کہا جاتا ہے۔ نظر نہ آنے والا خوف، دل کا خوف، دل کا ڈر، یہ خوف صرف اللہ کے لیے روا جائز ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ہم بات نہیں کریں گے، اللہ ہم کو سزا دے گا، ہمیں پریشانی آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پریشانی بھی دینے والا، نفع نقصان کا مالک اللہ رب العالمین۔ اگر یہ خوف اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرتے ہیں تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ کہ مان لیجیے کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم مزار سے گزرتے ہیں، اگر مزار پر کچھ ہم نے نہیں چڑھایا تو مزار میں جو ولی ہیں وہ ہماری گاڑی کو ایکسیڈنٹ کر دیں گے، ہم کو نقصان پہنچا دیں گے، ہمیں بے اولاد کر دیں گے، بیماری دے دیں گے۔ یہ خوف اگر ہے تو یہ شرک ہے۔ یہ خوف اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نفع نقصان کا مالک ہے۔ یہ خوف اگر انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ کرتا ہے، کسی ولی، کسی پیر فقیر کے ساتھ، تو شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ دوسرا خوف یہ ہے خوف محرم، حرام خوف، یعنی انسان بندے سے ڈر کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دے، نماز چھوڑ دے، روزہ چھوڑ دے، انسان بندے سے ڈر کر کے انسان داڑھی مڈا لے، بندے سے ڈر کر کے انسان عبادتوں کو چھوڑ دے، یہ حرام خوف ہے۔ یہ شرک تک تو نہیں پہنچتا ہے لیکن یہ حرام خوف ہے۔ تیسرا خوف کیا ہے؟ طبعی خوف، کہ انسان کی طبیعت میں خوف ہے، انسان آگ سے ڈرتا ہے، انسان شیر سے ڈرتا ہے، انسان سانپ سے ڈرتا ہے۔ یہ جو ڈرنا ہے یہ طبعی خوف ہے، یہ انسان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے چیز رکھی ہے، یہ حرام اور ناجائز نہیں ہے۔ ایک انسان کو تیرنا نہیں آتا ہے، وہ سمندر سے ڈرتا ہے کہ پانی میں کود جاؤں گا میں تو مر جاؤں گا، یا مجھے تیرنا نہیں آتا، میری موت ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ طبعی خوف ہے، یہ شرک نہیں کہلاتا، یہ حرام نہیں، بلکہ انسان کی طبیعت میں یہ چیز اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرتا ہے لوگوں کو ناراض کر کے تو اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے اور لوگ بھی راضی ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ اور جو لوگوں کی رضامندی چاہتا ہے اللہ کو ناراض کر کے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے اور اس پر لوگ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ناراضگی ڈال دیتا ہے اس کی۔ کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ ہی وہ سبب الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ ہی سبب پیدا کرنے والا ہے۔ ہم لوگوں اور بندوں سے ڈر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضامندی نہ حاصل کریں، کہ لوگوں کو خوش کر کے اللہ کی رضامندی حاصل کرنا، کہ لوگ خوش ہو جائیں تو اللہ خوش نہیں ہوگا۔ اللہ کے دین پر عمل کریں گے تب اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ لہذا یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے، ایسا ڈر اور خوف جو انسان کو دین پر قائم رکھے، عبادات پر قائم رکھے، توحید و سنت پر قائم رکھے، اور نافرمانیوں سے، شرک اور بدعات سے دور رکھے۔ یہ خوف کہلاتا ہے، اور یہی خوف ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ صرف دعویٰ نہیں، صرف زبانی خوف نہیں، بلکہ ایسا خوف جو انسان کو اللہ کی بات پر قائم رکھے۔